السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کے فضل سے 9ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہنے لگے یا کہا، ملأ سرداروں نے، وہ سردار الذین جو استکبروا جو تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، بڑے بنتے تھے۔ من قومہ، من کہتے ہیں سے کو، قوم ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف، یعنی ان کی قوم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار جو غرور تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، وہ کیا کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّ ہم ضرور نکال کر رہیں گے یا نکال دیں گے کا آپ کو، یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو بھی جو آمنوا ایمان لائے، مع کہتے ہیں ساتھ کو، کا آپ کے، مع کا جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کو بھی، من سے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، نہ اپنی ہماری، کیا کہنے لگی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، یا تو ہم تمہیں اے شعیب اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائیں ان کو بھی اپنی بستی سے نکال کر رہیں گے، او یا دوسرا آپشن دیا لَتَعُودُنَّ، عین و دال روٹ ورڈ ہے، عود مانا ہوتا ہے لوٹنا، او لَتَعُودُنَّ یا تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا یا لوٹ آؤ تم، فی میں ملتنا ہمارے دین میں، ہماری ملت میں۔ ایک تو یہ کہ یا نکال کر رہیں گے آپ سب کو، دوسرا او لَتَعُودُنَّ فی ملتنا یا تمہیں ہماری ملت میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ قال کا فرمایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو اگرچہ، او کیا لو اگرچہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اولو اگرچہ بھی کہہ سکتے ہیں، کننا ہم ہوں، کارہین کراہت اردو کا لفظ ہے جس کو پسند نہ کیا جائے، کراہت کی جائے اسے، یعنی فرمایا کارہین، اسے ہم اگر ناپسند بھی کرتے ہوں تو، قال اولو کننا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ہم اس یعنی لوٹنے کو ناپسند بھی کرتے ہوں، قد تحقیق، افترینا ہم نے باندھا، افترا باندھنا جس جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹا، ان اگر، عدنا ہم لوٹ آئیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا لَتَعُودُنَّ حاضر کا صیغہ تھا، یا عدنا متکلم کا، ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہاری ملت میں، تمہارے دین میں، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، پھر تو ہم نے ضرور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یعنی بہتان باندھا، وہ بھی جھوٹا، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، نجات دے دی ہمیں، منہا اس سے، اس کے بعد کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اس سے، یعنی بے شک ہم نے فرمایا کہ بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹا افترا باندھا اور ہمیں یہ شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، ہاں الا مگر، ان یشاء اللہ ربنا جو ہمارا رب کریم چاہے، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے ہمارا، وہ چاہے تو وسع گھرے ہوئے، وسیع وسعت، احاطہ کیے ہوئے، ربنا ہمارا رب، کل شیء ہر چیز کو، علما علم سے،
وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ اللہ تعالی پر توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، اللہ توکلنا، صرف اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ پھر دعا کرتے ربنا، اے ہمارے رب کریم، افتح کھول دے، فیصلہ فرما دے، فیصلہ کر، بیننا ہمارے درمیان، و بینا اور درمیان، قومنا ہماری قوم کے، بالحق حق کے ساتھ، وانت اور تو اے رب کریم تو خیر سب سے بہتر ہے، فاتحین فیصلہ فرمانے والا، فیصلہ کرنے والا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، وقال اور کہا، ملاؤ سرداروں نے، الذین جو کفروا کافر تھے، من قومہ ان کی قوم سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے جو کافر تھے، انہوں نے کہا، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ اور کہا ان سرداروں نے، ان رئیسوں نے جو ان کی قوم سے کافر تھے، لئن کہ اگر اتبعتم پیروی کرنے لگو، اتباع کرنے لگو، شعیباً شعیب کی، انکم یقیناً تم، اذن تب، لخاسرون نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ۔ اب وہ ایمان والوں کو ڈرانے لگے، وہ جو کافر تھے، کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی کی یا پیروی کرنے لگو تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 8ویں پارے کے لاسٹ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات، ایک تو توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑ دو، دوسرا ناپ تول میں تم انصاف سے کام لو، اور جو اور بھی زیادہ جو پیچھے ہم نے ایک ایک چیز کی وضاحت پڑھی تھی۔ آج بھی وہی طبقہ جو نہیں مانتا صحیح اسلام کو یا سمجھتا نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا ہے نا کہ سود کے بغیر نہیں چل سکتا، اور اگر ناپ تول ہم صحیح طریقے سے دیں گے تو تب بھی فائدہ نہیں۔ تو یہ کمزور لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور اسی سے ان کی قوم کی سرداروں نے ڈرایا کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم کیسے ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والے، خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمْ پھر آ پکڑا ان کو، پھر پکڑ لیا انہیں، رجفہ زلزلے نے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پھر انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا تو صبح کے وقت تھے یا وہ صبح کو رہ گئے، فی میں دار کہتے ہیں گھر کو، ہم اپنے گھروں میں، جاثمین منہ کے بل گرے پڑے، یعنی اوندے پڑے ہوئے، جیسے الٹا ہوتا ہے نا، گر جاتا ہے جیسے بندہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے، اوندے پڑے رہ گئے، الذین جنہوں نے کذبوا تکذیب کی تھی، شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کی، کأن لم یغنوا ایسے وہ ان کی بستی اور وہ ہو گئے جیسے وہ بستے ہی نہیں تھے، لم یغنوا کبھی بستے ہی نہیں تھے یا رہتے نہیں تھے یا انہوں نے قیام ہی نہیں کیا تھا، وہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، کیونکہ جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں سے تو کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے نا۔ فیہا ان میں، ان بستی میں، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا جن بدبختوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو وہ یوں نابود کر دیے گئے، مٹا دیے گئے، گویا کبھی بستی میں وہ یا ان مکانوں میں انہوں نے کبھی یعنی بستے ہی نہیں تھے، آبادی ہی نہیں کی تھی۔ الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانوا تھے ہم الخاسرین خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ الذین کذبوا شعیبا
جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا ہم الخاسرین، وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے، فتولا، پس اس نے منہ پھیرا، تو منہ پھیر لیا، عنہم، ان کی طرف سے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، وقالا، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد، بے شک، ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیے تھے رسالاتی، رسالہ کہتے ہیں پیغامات کو، ربی، اپنے رب کریم کی۔ قوم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا؟ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، ونصحت، اور میں نے نصیحت کی تھی، میں نے خیر خواہی کی تھی، سمجھایا تھا، لکم، تمہیں، یعنی تمہارے ساتھ ہمدردی کی تھی، خیر خواہی کی تھی، تمہیں سمجھایا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، فکیف، تو کیوں کر، آسا، غم کروں میں، افسوس کروں میں، علی قوم، قوم پر، کیسی قوم؟ کافرین، کافروں کی۔ کیا فرمانے لگے؟ فکیف آسا علی قوم کافرین، تو اب کیوں کر میں کافر قوم کے ہولناک انجام پر غم کروں۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا انداز بہت خوبصورت تھا، یعنی ان کے حسن استدلال اور فصیحانہ انداز کلام کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی نصیحت کی، اور حضرت شعیب کا واز سرتاپ حقیقت تھا، اس میں صداقت کا نور چمک رہا تھا، ہر لفظ اخلاص اور شفقت کا آئینہ تھا۔ چاہیے کیا تھا کہ آپ کا واز نصیحت سننے کے بعد، سمجھانے کے بعد ان کے قوم کے دل پسیج جاتے، ان کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی دور ہو جاتی، لیکن وہاں تو مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ وہ تو آپ کے ساتھ شائستہ انداز میں گفتگو کے لیے بھی تیار نہ تھے، فوراً جبر و تشدد پر اتر آئے۔ اور یاد رکھیں، باطل کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے، دلیل اور برہان کے میدان میں شکست کھانے کے بعد وہ حق کو اپنی قوت سے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی ادب اور تہذیب کے سارے تقاضوں کو پس پش ڈال دیا اور دھمکی دینا شروع کر دی۔ دو آپشن رکھے، ایک تو یہ کہ ہمارے مذہب میں لوٹو، اگر نہیں لوٹ کے آتے ہو تو تمہارا بوریا بستر اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا جائے گا، تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، میری قوم، اگر ہم خوشی سے ان فکری اور عملی پستیوں میں جہاں تم نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے گرنے پر آمادہ نہ ہو، تو کیا تم ہمیں پھر بھی مجبور کرو گے کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت کے مقام بلند سے ضلالت کے گڑھے میں ڈال دیں؟ ہمیں اتنا بے وقوف مت سمجھو۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید، اللہ اکبر، توحید کی شراب طہور پی لینے کے بعد کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو یہی انہوں نے فرمایا کہ پھر ہم کفر اور شرک کے گندے اور غلیظ جوہر کی طرف آئیں گے، اور انسانی شرف اور فضیلت کی قدروں پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی لالچ میں آ کر ان سے روگردانی اختیار کریں گے۔ ہم پر تو اللہ کا خاص احسان ہے کہ ہماری رسائی اسلام کے چشمہ صافی تک ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں، تو پہلے تو انہوں نے اپنا پختہ ارادہ اور عزم بتایا کہ ہم راہ راست کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن اس میں خودی کی کچھ بو آ رہی تھی نا، اس لیے فوراً اپنا عزم، ارادہ کی بے بسی کے اعتراف کیا اور ہر چیز اپنے مولائے حقیقی کے حوالے کر دی، یعنی ہمارا جو ہدایت پر ثابت قدم رہنا ہے اسی وقت تک ہے جب تک اس کی نظر کرم اور توفیق ہمارے شامل حال ہے، ورنہ ہماری سمجھ، نیکی اور تقوی کسی کام نہیں آ سکتے۔
سبحان اللہ، کیا مقام ہے پیغمبر کا، بارگاہ ربانی میں اتنی عزت اور توقیر کے باوجود ہر لمحہ اپنے مالک کی بے نیازی سے لرزاں ترساں ہے۔ مومن کی کیفیت بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اپنی ہر نیکی کو اپنے رب کا فضل تصور کرے اور اپنے علم، عمل اور تقوی پر ذرا گھمنڈ نہ کرے اور ہر لفظ سے اس کی پناہ مانگتا رہے۔ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے آپ، ہم لوگ اگر نیکی کر بیٹھیں تو اس کیا سمجھتے ہیں، گردن میں سریا آ جاتا ہے نا، یہ غیر مناسب ہے۔ نیکی بھی اگر وہ نہ چاہتا تو کیا میں اور آپ زیادہ سیانے ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ اسلام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہندو ہیں، وہ گائے کا پیشاب کتنے شوق سے پی رہے ہوتے ہیں تبرک سمجھ کے، جبکہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ذرا سا چھنٹا بھی پڑ جائے اس کے پیشاب کا تو پہلے کیا کرتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ پھر لفظ آیا افتح، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا وہ احکام کے معنی میں ہے، یعنی ہمارا اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اب مدین کے جو رئیس تھے نا، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کو اثر انداز ہوتے ہوئے محسوس کرنے لگے کہ لوگ تو اب آ رہے ہیں ان کے دین کی طرف، اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وہ کیا کہ اپنی قوم کو معاشی بدحالی سے خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں بتایا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی، کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو اب سنو، یہ جو دولت اور ثروت کی فراوانی ہے، تجارت کی گہما گامی ہے، اور پھر معاشی فارغ البالی سب ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ جتنا مال دولت، سادے لفظ میں بولوں، وہ تو ختم ہو جائے گا، پھر تم ہوگے اور تمہاری فاقہ مستیاں ہوگی۔ اس روح کے پھیکے تقدس کو پھر بیٹھے چاٹتے رہنا، یہ وہ کہنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیے جو بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا ہی سوچا کرتے ہیں۔ اصولوں کی پابندی میں انہیں کیا لگتا ہے، اپنی ناکامی، راہ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت کی خدشات، اور دین حق پر ایمان لانے میں انہیں کیا لگتا ہے، خطرات دکھائی دیتے ہیں بڑے بڑے، حالانکہ حقیقت اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ اور نبی کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ بیمار ذہنوں کا علاج کرنا، اور وہ علاج کرتے تھے۔ ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اور ہمارے بیمار ذہن کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سودی کاروبار نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرے گا وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ پھر ایک اور لفظ پڑھا تھا ہم نے، لم یغنو۔ اب غنی کی جو تحقیق ہے وہ تھوڑی سی بڑی انٹرسٹنگ ہے، بتا دوں۔ غنی کا معنی ہوتا ہے یہ جیسے یغنو والا، ایک تو غنی ہوتا ہے نا مال و دولت والا، غنا جو ہوتا ہے، یہاں یغنو غین نون یا کا معنی ہوگا کسی جگہ مدت دراز تک اقامت کرنا، رہنا۔ مغنی رہائش گاہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مغانی ہے۔ اور ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ نافرمانیوں کے سبب تباہی ہلاکت کیوں ہوئی؟ اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ وہ جو بڑے بڑے محلات تھے وہ تباہ ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آباد ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن کریم کے واقعات ہمیں سنائے جا رہے ہیں، کیا یہ ماس قصہ کہانی ہے؟ نہیں، پہلی قوموں کے حالات بیان کر کے آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنا مقصود ہے۔ اب وہ ان کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کو کیا خوف تھا کہ اگر انہوں نے شریعت پر عمل کرنا شروع کیا تو وہ غریب ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، معاشی بدحالی ہو جائے گی۔ تو رب کریم تنبیہ فرما رہا ہے کہ ان کے یہ سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے، نتیجہ تو اپوزٹ ہو گیا۔ جنہوں نے نبی کے دامن میں پناہ لی تھی، جنہوں نے دین و دنیا میں
نبی کا ساتھ دیا تھا وہی دین و دنیا میں کامیاب ہوئے. جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی دنیا میں تباہی اور آخرت میں عذاب بربادی. اور وہ لوگ جو محض نام نہاد بے بنیاد اقتصادی زبوں حالی کے خوف سے شریعت اسلامیہ کے واضح احکام میں رد و بدل کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، انہیں کیا چاہیے کہ ذرا اہل مدین کے حالات کا بغور مطالعہ کریں، پھر حقیقت ان پر آشکارا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں صرف عقبہ کی یاد رکھیں نجات نہیں ہے. نجات خالی آخرت میں ہی نہیں بلکہ عمل کرنے سے دنیاوی جو کامیابی ہے، خوشحالی ہے، وہ بھی مل سکتی ہے. لیکن نافرمانی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت. تو پھر فیصلہ آپ بھی ذرا کیجئے نا، کیا آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، زبانی بھی اور عملی بھی؟ انشاءاللہ بولیے. پھر جب یہ سارے اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تھا کہ میں نے تو تم لوگوں کو سارے پیغامات پہنچا دیے تھے. یہ پچھلی جو آیات تھیں 8ویں پارے کی، وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخاطب کر کے کیا کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو سارے پیغامات پہنچا دیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی تھی، ذرا پیچھے سے پھر جا کے سن لیجئے. خالی مفہوم بتائی دیتی ہوں کہ ابو جہل اور یہ جو سارے لوگ تھے، ایک گڑھے کے اندر ان کو ڈال دیا گیا تھا، یعنی یہ مردہ تھے، ڈال دیا گیا ہوا تھا. ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم نے دیکھ لیا کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا، میں نے تو دیکھ لیا. ساتھ حضرت عمر بھی تھے. انہوں نے پھر جب ریزن پوچھی کہ ان میں تو روح نہیں ہے اور آپ ان کو مخاطب فرما رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اے عمر، اتنا تم نہیں سن پا رہے ہو جتنا یہ لوگ سن رہے ہیں. اس لیے تو ہمیں حکم ہے نا کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو. وہ سنتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا جواب ہم نہیں سن سکتے. منو مٹی کے نیچے اللہ کی تخلیق ہے نا، وہ منو مٹی کے نیچے وہ وہاں سن سکتے ہیں اور ہم نہیں سن سکتے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے بچائے. تو کیا میں توقع رکھوں کہ آپ بھی ان سے عبرت حاصل کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، دین کا علم اور دوسروں کو سکھانے میں بھی معاونت کریں گے؟ انشاءاللہ بولیے. ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے خود بھی چھوڑنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی منع کیا کریں. یاد رکھیں کہ دین کا کام، جیسے یہاں ہم نے پڑھا شعیب علیہ السلام اتنے بڑے نبی جن کو خطیب الانبیاء فرمایا گیا، ان کے لہجے کی تاثیر، اتنی میٹھے بول اور ان کے پاس نالج بہت زیادہ، لیکن اپوزٹ سننے والے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے نبی کو یاد کرنا ہے. جیسے رسول اللہ کو طائف میں پتھر پڑے تھے لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. حضرت شعیب کا ابھی تو ہم لوگ قصہ پڑھ رہے ہیں نا. تو یہ واقعات اسپیشلی ان کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑے یوں سمجھیں کہ سہارا ہے. تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، دین کا کام اتنا آسان نہیں ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے.